یہ جو اس وقت صورتحال ایک پیدا ہو گئی ہے، یہ مذاکرات میں جو ایک ظاہر مذاکرات تو شروع ہی نہیں ہوئے، تو یہ ڈیڈ لاک تو اس سے پہلے کا ہی ہے. اگر اپوزیشن جماعت حکومتی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرے گی تو آگے کیا وے آؤٹ نکلے گا اس سسٹم کے چلنے کا؟ اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی، حکومت ایوانوں میں ہوگی، قانون سازی کیسے ہو سکے گی، مشکل فیصلے کیسے ہو سکیں گے، ملک کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں حسب میرا جو مطلب موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات سے زیادہ مفاہمت کی ضرورت ہے کہ آپ کی مذاکرات کا مقصد جو ہے وہ برائے مذاکرات اکٹھے بیٹھنا یا ایک دوسرے کو تسلیم کرنا یا نہ تسلیم کرنے کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اس وقت جس چیز کی قوم کو ملک کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا ایک تقاضا ہے، ملک کرتا ہے، عوام کرتے ہیں، ملک کے حالات کرتے ہیں کہ آپس میں مفاہمت پیدا کی جائے. اور مفاہمت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مفاہمت ہمیشہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کچھ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری چیز مفاہمت کے لیے ضروری یہ ہوتی ہے کہ جو ایٹ دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ بیٹھا ہو وہ آگے بڑھ کے مذاکرات کے لیے ماحول بناتا ہے اور مذاکرات کے لیے حالات بناتا ہے. لہذا جو یہ صورتحال ہے اس میں مذاکرات اور مفاہمت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر اب یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اب جو اس وقت ایشو آ رہا ہے بات وہ یہ آ رہا ہے کہ اب مذاکرات کس سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور مذاکرات کس سے ہو سکتے ہیں اور مذاکرات کہاں ہو سکتے ہیں. اب ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے جی ایچ کیو کے باہر جو وہ لگا ہوتا ہے چیک پوسٹ لگی ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری کہتی ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تاریخی طور پہ آئینی طور پہ مذاکرات ان پارٹیوں کے درمیان جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں یا نہ بھی ہوں، قومی سطح کے اوپر جب بھی کسی میثاق کے اوپر اکٹھا ہونا ہو اصولی طور پہ اس کے لیے ایک ہی جگہ ہوتی ہے اور وہ ہے پارلیمنٹ. اب اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف مفاہمت کے عمل کا آغاز کیا جائے، یہ اعلان کر کے کیا جائے کہ یہ مفاہمت جو ہے یہ اب صرف اور صرف اور صرف جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. پارلیمنٹ کا مطلب ہے قومی اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ تینوں ادارے مل کے پارلیمنٹ کو بناتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج تک ایک ہی ایسا میثاق ہوا ہے یا ایک ہی ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو 53 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی عزت سے دیکھا جاتا ہے، وہ آئین پاکستان ہے اور وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بنا تھا. پارلیمنٹ کو تخلیق اس لیے، میں آپ کو پوری دنیا کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی ریکنسیلیشن ہوئی ہے، جہاں بھی لیڈرز آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو ہی منتخب کیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر برٹن میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بالکل صحیح. لیکن دورانی صاحب یہ اب دونوں فریقین کو یہ پارلیمنٹ میں بٹھائے گا کون؟ ثالث کا کردار ادا کون کر سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا تو بڑا اسٹریٹ اس وقت اور ایک بڑا ٹھوس موقف ہے کہ ہم ان تینوں بڑی جماعتوں سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے بات کرنے نہیں چاہتے چونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرا ہے اور پارلیمنٹ میں تو موجود ہی یہ لوگ ہیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے لیے کیسے آئے گی مذاکرات میں؟ کوئی ثالث کا کردار ادا کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، اب ایک ہے کہ آئینی طور پہ ثالث کا کردار کسے ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے، اتنی بڑی عمارت دی جاتی ہے ایک فرد کو رہنے کے لیے، اس کو ایک بہت بڑی عزت دیتی ہے قوم، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ باندھ کے بات کرتا ہوں. کیوں نہ ہاتھ باندھ کے اس وقت قوم کے لیے اور ملک کے لیے وہ پی ٹی آئی سے بات کریں اور باقی لیڈروں سے بات کریں اور کم از کم جو پارلیمنٹ میں موجود ان کے لوگ ہیں ان سے بات کریں. دیکھیں پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہے. الیکشن کے اندر ان کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں. وہ ناانصافیاں ہوئی ہیں جو اس وقت ڈاکیومنٹڈ ہیں، وہ چھپی بھی ناانصافیاں نہیں ہیں. جو 77 میں ناانصافیاں الیکشن میں ہوئی تھیں اس سے زیادہ ناانصافیاں جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں ہوئی ہیں اور وہ ساری ایویڈنٹ ہیں. فارم 45 47 کے ایشوز بھی ایویڈنٹ ہیں. ان تمام حقیقتوں کی موجودگی میں
کیا ہم اسی طرح سے حالات کو چلائی جائیں گے اس وقت تک کہ جب تک کوئی بریک ڈاؤن نہیں آ جاتا؟ کیا اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بریک ڈاؤن سے پہلے ایک سیٹل ڈاؤن کیا جائے ایشوز کو، اور ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنے کی ایک راستہ بنتا ہے؟ اگر کسی سے ناانصافی ہوئی ہے تو آپ کو اس ناانصافی کو ریزالو کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. کسی سے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے جس کو جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو ڈاکیومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو اعمال اور اقدام. بھٹو صاحب میں اتنے گٹس تھے کہ 77 کے الیکشن کے بعد وہ اپنے 3 اپوننٹس کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے ہٹ کے انہوں نے ڈائیلاگ شروع کیا، اور کئی دن تک وہ ڈائیلاگ چلتا رہا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ڈائیلاگ کامیاب بھی ہو گیا اس لیے کہ وہ بہت سی چیزوں سے پیچھے ہٹے تھے. اب کیا ہو گیا ہمارے سیاستدانوں کو؟ یہ سیاستدان ہے یا دکاندار ہے؟ یہ لیڈر ہے یہ گیدڑ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لیڈرز کو تو بہت ہی زیادہ فارورڈ لکنگ اور آگے دیکھنے والا بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دورانی صاحب یہ اگر زرداری صاحب یہ انیشیٹو لیتے بھی ہیں اور مذاکرات کی دعوت دیتے بھی ہیں تو وہ سامنے سے اگر جواب نہ میں آ جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کیس اگر مذاکرات کی میز پر پاکستان تحریک انصاف بیٹھ بھی جاتی ہے تو وہ تو مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کریں گے پریزیڈنٹ صاحب سے، اور ان کا تو اختیار نہیں ہے ان کو مینڈیٹ واپس دلوانا کہ آپ کی 180 سیٹیں تھیں تو وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح سے وہ آپ کو واپس ملیں. تو یہ کس طرح سے کن نکات پر یہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے؟ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی اگر زرداری صاحب اس کے ساتھ نہ ہوں.